دیوبندیت کو جیسے ذلیل کیا ہے، ایسا ذلیل کیا کہ ایک عرب پوچھ رہا ہے شیخ بدیر نے مجھ سے کہ شیخ منظور ماشاءاللہ سمعنا انك عالم كبير ولكن نعم هناك سؤال، هناك السؤال الاول ما الفرق بين الديوبندية وبين البریلویہ؟ میں نے کہا کہ لیس بینہما فرق واحد بل فروق کثیرہ، وہاں پر بہت سے فرق ہے۔ پھر اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ جو صوفیہ طبقہ ہے، ایک صوفی بھی نہیں ہے بدبخت، ان کی کتابیں پڑھ کر ان کو سن کر کے آپ نے دیوبندی کو اس کو مشرک اور بدعتی سمجھا ہوگا۔ ابھی یہاں کچھ ساتھی آ گئے، یہ اپنے ان سے گلہ کرنا ہوتا، یہاں آ گئے، کہا ایک ساتھی امریکہ سے آیا، تبلیغ میں وقت لگایا، 9 سال تک اس کا کلمہ درست نہیں ہوا، 9 سال تک سورہ فاتحہ اس کو نہیں آیا، لیکن اللہ نے ایسے اس راستے میں اس کو قبول فرمایا، اللہ نے ایسے اس راستے میں قبول فرمایا، ایسے وہ مستجاب الدعوات بن گیا کہ یہاں پانی نہیں ہے، کہتے نہیں ہے، کہتے ادھر کھدائی کرو ابھی پانی نکلے گا، کھدائی کر دی پانی نکل گیا۔ دوسرے جگہ پر کہا کہ یہاں قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوئی، کہا نہیں، کہا ہوگی بارش، کہتے آدھا گھنٹے کے بعد بارش ہو گئی، سمجھے؟ ادھر پانی نہیں ہے، کھودو، پانی مل گیا۔ ایسے مستجاب الدعوات تھے ایسے۔ اچھا 15 منٹ پہلے کہا کہ 10 سال تک 9 سال تک سورہ فاتحہ اس کو نہیں آیا، اس کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد اس کے کرامتیں بیان کر رہا ہے، تو مجھ سے بھی رہا نہ گیا، ان کے بڑے بڑے امیر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ماشاءاللہ مستجاب الدعوات کو چاہیے سب سے قیمتی دعا کرے نا، یا فضول چیزوں کے لیے دعا کرے؟ کہا کہ قیمتی دعا کرے۔ میں نے کہا قرآن سے زیادہ قیمتی چیز کوئی اور ہے کائنات میں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے مستجاب الدعوات ہے، 10 سال تک سورہ فاتحہ نہیں آیا اس کو؟ اس نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میں سب سے بڑا بدقسمت قسم کا انسان ہوں کہ مجھے سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ اس قسم کی واقعات کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھے؟ اس قسم کی فضول واقعات جھوٹ بنا بنا کر کے، قال رسول اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قال اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اتنا بڑا کلام ہمارے پاس موجود ہے، سمجھے؟ اس کے باوجود جھوٹے جھوٹے واقعات بنا بنا کر کے، سمجھے؟ اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ، آؤ قرآن کی طرف، وإلى الرسول۔ اس لیے قربان جاؤں ابو حنیفہ اور شافعی مالک احمد بن حنبل کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری ابو حنیفہ کی بات نہ چلے، تمہاری بات کہاں چلے گی؟ ابو حنیفہ نے بھی قانون یہ بنایا، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ والاجماع والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ۔ ہماری قیاس معتبر نہیں ہوگی، قیاس وہ معتبر ہوگی جو المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ، جو ان اصول ثلاثہ سے کیا ہوں مستنبط ہو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ توضیح تلوی میں مثالیں آپ نے، قیاس المستنبط من القرآن، المستنبط من السنت، المستنبط من الاجماع، ان کی مثالیں توضیح میں ہے سب۔ اس لیے مولوی صاحب اس قسم کے غلو نہ کرو یار۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے دیوبندی بھی پیروں میں میں نے بدعتیں خوب دیکھی، سوائے حماد اللہ حالجوی، اس کو آ کر کے یہاں میرا ایمان تازہ ہوتا۔ پیروں میں ضرور بدعتیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر پیری چلتی بھی نہیں ہے، تصنع کرنا پڑتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ پرانے اکابرین حضرت قاسم العلوم والخیرات، حضرت شیخ العربی والعجم، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، رشید گنگوئی کی بات نہیں، موجود ہے پیروں کے۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا پیر نہیں دیکھا کہ جس میں بدعتیں نہ ہو، حماد اللہ حالجوی کو دیکھا، سمجھے؟ اور حضرت اقدس محدث العصر مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بھی فرماتے تھے کہ واہ یہ پیر تھے، بہت کم پیر ہوں گے جو بدعات سے یہ کہ دور ہوں، ورنہ دیوبندیت کے کھاتے میں ظالم کا بچہ، میں نام نہیں لیتا آپ کے اس وقت پیروں کے، جو بڑے بڑے لاکھوں کے مرید ہیں، خدا کی قسم وہ علوم سے واقف ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف تصنع سیکھا ہے، امت کو دھوکے میں ڈال کر کے دیوبندیت کو جیسے ذلیل کیا ہے، ایسا ذلیل کیا کہ ایک عرب پوچھ رہا ہے شیخ بدیر نے مجھ سے کہ شیخ منظور ماشاءاللہ سمعنا انك عالم كبير ولكن نعم هناك سؤال، هناك السؤال الاول ما الفرق بين الديوبندية وبين البریلویہ؟ میں نے کہا کہ لیس بینہما فرق واحد بل فروق کثیرہ، وہاں پر بہت سے فرق ہے۔ پھر اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ جو صوفیہ طبقہ ہے، ایک صوفی بھی نہیں ہے بدبخت، ان کی کتابیں پڑھ کر ان کو سن کر کے آپ نے دیوبندی کو اس کو مشرک اور بدعتی سمجھا ہوگا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
اور ان کے اور علماء دیوبند اس قسم کے نہیں ہیں۔ علماء دیوبند تو انور شاہ کشمیری ہے، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی، جو بدعت کرے دیوبندی کی پہچان یہ ہے کہ بدعت سے دور ہو، کرو بدعت، سمجھے، اس کو کھاتے میں ڈالو، اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لوگ کیا ہیں اب چندے کرتے کچھ کرتے، جو ایک کہتے ہیں مولی منظور کا چچا زاد بھائی ہوں، اور ایک آدمی یہ کہ 1 سے 50 لاکھ روپے لیتا ہے، کہتے ہیں مولی منظور میرا بہن ہوئی ہے۔ مولی منظور کتنے لوگوں کا داماد بنے گا، سمجھے؟ 50 لاکھ روپے ہمارے شاگرد سے لی، میں نے کہا خدا کے بندے، خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے 20 لاکھ، کسی سے 30 لاکھ، اس طریقے پر دبا کر کے، سمجھے؟ ایک آدمی چندہ کر رہا تھا 26,000 روپے، آج کے تقریباً 40-50 لاکھ روپے بنتے، لاہور میں پکڑا گیا۔ اس نے کہا میں مفتی محمود کا بھائی ہوں، منڈیا دیتے تھے، پکڑا ہوں۔ ایک آدمی ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا، اس نے کہا آپ مفتی صاحب کے کون سے بھائی ہیں؟ علاقے میں تو جھوٹ بولنا مشکل ہے، لاہور میں تو بہت آسان ہے، سمجھے؟ یہ ترتیب ہوتی ہے مولوی صاحب۔ کل پرسوں ایک کو پکڑا، سمجھے، جامع صدیقے کے لیے چندہ کرا، میں نے کہا پکڑو۔ یہ پٹھان بھی عجیب لوگ ہیں، سمجھے بھی جائیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نماز پڑھ کر کیا تم بھاگ گیا وہاں سے، چھوڑ دیا جامع صدیقے کے لیے۔ یہ تو ترتیب ہوتی ہے مولوی صاحب، یہ تو بنوری ٹاؤن کے ساتھ یہ ظلم ہے، دارالعلوم کے ساتھ ہے، فاروقیہ کے ساتھ ہے، یہ ہوتا ہے، سمجھے؟ ابھی ایک آدمی آئے چند دن پہلے کہ میں جمعہ نماز کے بعد بھاگ جاتا ہوں، لیکن گھر والوں نے بتا دیا، بچوں نے بتا دیا کہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کا عزیز ہے، خاص اس کا پوتا ہے۔ میں حیران ہو گیا، یا اللہ، ہم تو خود ہی حضرت کے یہاں چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے، حضرت کے سارے رشتہ داروں کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت کا پوتا کہاں سے آ گیا جی۔ ہم لوگ بیٹھ گئے، کھانا مانا اس کو کھلایا، لیکن وہ سلیم اللہ کے دن، تو میں نے کہا آپ حضرت کے کون سے پوتے ہیں؟ نواسے تو کون سے نواسے؟ حضرت کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، سمجھے، اللہ ان کو غریق کی رحمت۔ آپ حضرت کی کون سی بیٹی کے؟ کہتے ہیں نہیں وہ اس طرح نہیں ہے، بہت دور کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتے وہ میرے بڑوں کو پتہ ہوگا، مجھے پتہ نہیں۔ کمال، سمجھ رہی ہوں؟ یہ ہے جی، یہ سلسلہ چلتا ہے، یعنی ابھی ہفتہ 2 ہفتہ کی بات ہے، اس طریقے پر چلتا رہتا ہے مولوی صاحب۔ اصل پیر یہی ہوگا، شرک نہ کرے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے، آخرت میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اقوال اور جو وعدہ فرمایا ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ کیا خیر کا معاملہ ہوگا، ذالک هو الفوز العظیم ولا يحزنک قولہم، ان کی یہ بات آپ کو پریشان نہ کر دے کہ انک لمجنون، یہ ان العزت قول کا مقولہ نہیں ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔